قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں خود دانو راج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ جو علاج آپ بتاتے ہیں اس کے کرنے کے باوجود بھی اکثر لوگوں کے جادو کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ دنان بھائی بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ایک علاج کرنے کے باوجود بار بار جو ہے وہ ایک مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں، ایک مسئلہ ان کا بہتر نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اصل میں وجہ ہم نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، مسئلہ ہم اگلے میں جو ہے وہ نکالنے چل پڑتے ہیں۔ جی ہم نے پڑھائی بھی کی ہے، میں نے تو سنی بھی ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ بھائی خود کو تو دیکھو پہلے۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ نے حفاظتی پڑھائی بتائی تھی، وہ کرنے کے بعد میرے اندر پھر جن آ گیا۔ میں نے کہا ہو ہی نہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو بندہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے اندر کوئی کمی ہے، اس کو صحیح کرو، اس کی وجہ سے تمہارے اندر مسئلہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بندہ آیا، فرمایا اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ اس کا پیٹ خراب ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر اس نے کہا جی پھر خراب ہے، فرمایا پھر شہد پلاؤ، پھر پلاؤ۔ 3 بار جب آپ نے فرمایا اس کو شہد پینے کے بعد پھر آیا، اس نے کہا جی میرے بھائی کا پیٹ پھر خراب ہے، فرمایا یقین کے ساتھ تم نے نہیں پلایا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن نے بتایا ہے کہ شہد شفا ہے۔ جب اس نے یقین کے ساتھ پلایا تو اس کو شفا مل گئی۔ پہلا مسئلہ ہمارا یقین ہوتا ہے، یقین نہیں ہے، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایسے شفا نہیں ملنے والی۔ بھائی آپ کا یقین اس قدر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ پڑھنے سے جادو ختم ہو جائے گا، تو جادو ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے اس کو روک نہیں سکتی، ہمارے سامنے آ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم ہے، وہ کتاب کا علم ہے جس کا مقابلہ ایک سرکش جن حضرت سلیمان کی مجلس میں نہیں کر سکا تھا۔ وہ کہتا تھا میں شام تک لے کر آؤں گا یا مجلس ختم ہونے تک لے کر آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کتاب کا علم رکھنے والا وہاں پر موجود ہے، وہ کہتا ہے میں ابھی آپ کے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھیں تخت آیا پڑا ہوگا۔ ہمارے پاس تو وہ علم ہے، اس کو یقین ہی نہیں، یہ مانتا ہی نہیں، اس کی سوچ میں وہی بات اٹکی ہوئی ہے کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے کروں گا تو جلدی ہوگا۔ یہ کیسا مومن آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ میرے اندر جن نہ آ جائے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس پڑھنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ میرے اوپر دوبارہ جادو ہو جائے گا؟ پھر تو ہونا ہی ہے۔ پھر جب یہ سوچو گے کہ میرے اوپر جادو ہو جائے گا، مجھے یہ نقصان چیز کر دے گی، پھر وہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے گمان کے مطابق تجھے اتارتے ہیں۔ جب تو خوف ہی اپنے اندر لے کر بیٹھا ہے کہ میں نے پڑھ بھی لیا ہے پھر بھی محفوظ نہیں ہوں، تو پھر ہوگا یہ بالکل ایسے۔ اس کے بعد ذکر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ذکر ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر نہیں ہے۔ تیز پڑھنا، ذہن میرا کسی اور طرف ہے، ذہن میرا جو ہے وہ اپنی فیکٹری کا حساب کر رہا ہے، دکانوں کا حساب کر رہا ہے، دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں ذہن ہے، اور تسبیح کے دانے میں پورے کر رہا ہوں، یہ اللہ پر احسان کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائے۔ تم پر یہی مسلط رہے گی بیماری، تم پر یہی معاملات مسلط رہیں گے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تمہارے معاملات بہتر نہیں ہو رہے۔ تم نے اللہ کو ٹائم کتنا دیا ہے، تم نے اللہ کی کتاب کو ٹائم کتنا دیا ہے، تم نے اللہ کے سامنے جھک کر کتنا دیکھا ہے، اور آج آگے ہو کہ میرے مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی آپ نے بتائی پڑھائی میں نے کی ہے پھر بھی میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ خود کو تو دیکھو، اپنے معاملات تو دیکھو، وجہ کیا بنی؟ وجہ تمہاری کرتوتیں ہیں، وجہ وہ وقت ہے وہ جو اللہ کے لیے تم نے نہیں نکالا۔ تم نے تلاوت قرآن نہیں کی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب میں نے تو اتنا پڑھ لیا تھا۔ بھائی اتنا پڑھا ہے، اگر تو سکون کے ساتھ معنی کو سمجھ کے اللہ سے پناہ مانگ کے جو سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں یہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، اور یاد رکھیں میرا اللہ بڑی غیرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سے جب پناہ مانگ لی نا پھر آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے، بالکل، پھر اللہ کی پناہ میں جا کر بھی بندہ سوچے کہ میں محفوظ نہیں ہوں تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کہے گا اچھا تو نہیں محفوظ تو ٹھیک ہے، پھر تو نہیں محفوظ۔
جب بندہ اللہ کی پناہ میں جا کر یہ چیلنج دے دے، میں الحمدللہ ہمارے مریض اکثر ایسے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ان کو ایسے سمجھایا جاتا ہے، وہ جا کر جادوگروں کو چیلنج دے دیتے ہیں، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ میں نے وہ پڑھائی پڑھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور بتا کے فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اندر پہلے یقین پیدا کریں، پھر توجہ پیدا کریں، ذکر کو سمجھ کے پڑھیں، رٹا نہ ماریں، یہ گنتی پوری نہ کریں، ذکر کو سمجھ کے پڑھیں، پتہ چلے آپ کو کہ آپ نے جو ہے کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اللہ سے کیا مانگا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ، ادھر ہم تسبیح بھی پھیری جا رہے ہیں، ادھر لوگوں پر چھری بھی چلائی جا رہے ہیں۔ بالکل، ادھر تسبیح پھیر رہا ہے اور ادھر جا کر جو ہے وہ مال میں خیانت بھی کر رہا ہے، اور پھر سوچ رہا ہے مجھے سکون مل جائے گا، پھر سوچ رہا ہے میرے سے جن نکل جائے گا گھر سے، پھر سوچ رہا ہے میرے گھر والے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رکھو بسا اوقات اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ کی پکڑ جب بندے پہ آتی ہے پھر بندے کی جان نہیں چھوٹتی جب تک گناہوں سے معافی نہ مانگ لے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، گناہ بھی کیے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں سورۃ البقرہ سارا دن میں پڑھتا ہوں، 3 بار پڑھتا ہوں، 7 بار پڑھتا ہوں، جو ظلم کر رہے ہو اس سے بات نہیں آنا۔ پھر کیسے تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، پھر کیسے یہ مسائل حل ہو جائیں، پھر یہ جادو نہیں ٹوٹے گا، پھر یہ جادو ختم نہیں ہوگا۔ اوپر سے گناہ بھی ساتھ میں کیے جا رہے ہو، ساتھ میں جو ہے وہ تم پڑھائیاں بھی کیے جا رہے ہو، ادھر جو ہے مدرسے میں 100 بچہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہے، ادھر تم خود عمل کر رہے ہو، اور ساتھ میں کہہ رہے ہو کہ ساتھ میں جو ہے وہ حرام کی کمائی بھی چل رہی ہے، اور پھر کہتے ہو میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اپنے معاملات درست کرو، معاملات درست کرو گے تمہارے معاملات حل بھی ہو جائیں گی، بالکل، پریشانیاں حل بھی ہو جائیں گی۔ بھائی کو اپنے حقوق العباد دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، میری رحمت جوش میں آئے گی تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد کا پکڑا ہوا وہ نہیں معاف ہوگا، بدلہ دے کے جانا پڑے گا آگے۔ صحیح بات۔ بھائی کو تنگ کیا ہوا ہے، کسی بہن کو تنگ کیا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا جادو نہیں ختم ہو رہا، بھائی اس پر توجہ دیں، یہ مسائل ہیں، یہ معاملات ہیں، ان کو بہتر کرو گے تو جادو کے مسئلے ختم ہوں گے، ان کو بہتر کر لو۔ بہت زیادہ لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگ لو، اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھو اور اپنے معاملات بہتر کر دو، کمائی کو صاف کر لو۔ حقوق العباد میں دیکھو تمہارا بھائی بھوکا ہے اور تم جو ہے وہ بانٹ رہے ہو کہیں اور، اپنے آس پاس تو دیکھو، آپ اپنے بھائی کا حق مار کے کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ نیک بن جاؤں گا، حق مار کے کہتے ہو میں سکون لے لوں گا، ایسے زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بھائی ان مسائل کو دیکھو، تمہارے وظیفے کسی کام نہیں آئیں گے، تمہاری تلاوتیں کسی کام نہیں آئیں گی، تمہاری تہجد کسی کام نہیں آئے گی اگر حق کسی کا مارا ہوا، پکڑے جاؤ گے، سوال ہوگا، اس کا جواب دے کے گزرنا پڑے گا۔ بالکل، ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں، مال کو دیکھتے نہیں، کسی کا دل دکھانے سے ہم جو ہٹتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے معاملات جاتے ہوئے کچھ نہ ہو، ادھر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو جو ہے وہ دبکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تم سے، سارا کچھ دیا اللہ نے دیا ہے۔ ان باتوں کو بہتر نہیں کرو گے تمہارا علاج ساری زندگی نہیں ہو سکے گا۔ بالکل، اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ سورہ فلق ناس پڑھتے ہو، تمہیں ترجمہ تو پتا ہو، تم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہو، کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہو؟ ترجمہ پتا نہیں، مولوی صاحب 100 بار پڑھ رہا ہوں، میں 7 بار دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، 7 بار زیادہ نہیں بھائی، توجہ سے پڑھ لو، 7 بار پڑھ لو، 7 بار پڑھنے سے توجہ سے پڑھا ہو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بالکل، اور اگر توجہ نہیں ہے 100 بار پڑھ لو، فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم باتیں اللہ سے کر رہے ہیں، میں عدنان بھائی باتیں کسی اور سے کر رہا ہوں، آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، میں منہ کسی اور کی طرف کر کے اس کے ساتھ اشارے کر رہا ہوں، اشاروں کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، سنا آپ کو رہا ہوں، آپ نے کہا یار میرے سے تو بات ہی نہیں کر رہے، اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، حفاظت مانگ رہے ہیں۔ سورہ فلق ناس تو 1 بار کافی ہے، آپ 100 بار پڑھ کے بھی محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ میں ہے، آپ نے اپنے معاملات کو چیک نہیں کیا،
وجہ آپ میں ہے، آپ نے اپنے خود کو چیک نہیں کیا، اپنے اعمال کو چیک نہیں کیا، وہ ٹھیک کرتے نہیں ہو، اور جو ہے وہ کہتے ہو جی میں فلاں نیکی کر لوں گا، فلاں نیکی کر لوں گا۔ بھائی جب حقوق العباد کی باری آئی پھر تمہیں پکڑ ہوگی، تم پکڑے جاؤ گے، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی۔ بالکل۔ اس لیے ان معاملات کو بہتر کریں، سمجھ کے پڑھیں، تعداد بہت زیادہ نہیں، کم بھی پڑھ لیں تو فائدہ دے گی، لیکن سمجھ کے اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، رزق کے معاملات کو بہتر کریں، اپنے جو ہے حقوق العباد کو بہتر کریں۔ ان معاملات کو آپ بہتر کریں گے، جادو جنات کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم